آج ایک شہادت جناب مختار ثقفی، جن کا سیریل بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور بار بار دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ جناب مختار کون تھے؟ مختار ابن ابو عبید ابن مسعود ابن عمر ثقفی ہجرت کے پہلے سال طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو عبید اللہ ثقفی سپاہ اسلام کے سردار تھے۔ دوسری خلافت کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں قتل ہوئے۔ مختار اس وقت 13 سال کے تھے، لیکن محاذ جنگ پر آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دشمن کی فوج سے لڑے، لیکن باپ نے منع کر دیا۔ مختار ایک جوان مرد، نیک، سخی، مجاہد، جری تھے، بڑے ہوش مند اور مدبر تھے، باہوش اور عالی ہمت تھے۔ حالات سے نپٹنے کا بڑا اچھا تجربہ تھا۔ دوسروں کے مقابل معاملہ فہمی اور آپ میں زیادہ دیکھی جاتی۔ اسبق ابن نباتہ سے نقل ہے کہ اسبق کہتے ہیں کہ میں نے مختار کو بچپن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زانوں پر بیٹھا دیکھا تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے امیر المؤمنین مختار کے، اور کہہ رہے تھے یا کیس یا کیس، اے ہوش مند، اے زیرک۔ اس مناسبت سے ان کے ماننے والے کیسانیہ کہتے تھے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مختار کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے، ہمارا انتقام لیا ہے، ہماری بیواؤں کی خوشیاں واپس کی ہے، تنگ دستی کے زمانے میں ہمیں مال بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختار کی حمایت میں مسلم اور عسیری۔ مختار کوفے میں رہتے تھے جس وقت جناب مسلم نمائندہ امام حسین بن کر کوفہ آئے ہیں، تو مختار نے ان کی حمایت میں لوگوں سے بیعت لینے میں بڑی جد و جہد کی اور کئی دن ان کی میزبانی بھی کی۔ جناب مختار نے جناب مسلم کو رکھا۔ مختار عراق میں آل محمد کے شیعوں کے مرجع اور فضائل اہل بیت کے ناشر کی حیثیت سے متعارف اور جانے جاتے پہچانے جاتے تھے۔ وہ حضرت علی اور امام حسن امام حسین کے شفتہ تھے، چاہنے والے تھے، اور امام حسن امام حسین سے زیادہ کسی اور کے اوپر ترجیح بھی نہیں دیتے تھے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد مختار کوفے میں نہیں تھے۔ شہادت مسلم کے بعد ابن زیاد نے اکثر شیعوں کو قید کیا تاکہ امام حسین کی آمد کے موقع پر امام حسین کی حمایت نہ کر سکے۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے قید کیا تھا ان کی تعداد 4,500 تھی۔ ابن زیاد ملعون نے اسی بنا پر مشہور ہے کہ ابن اثیر نے نقلی کیا ان لوگوں نے اپنی جان کے خون سے امام حسین کی حمایت نہ کی، اور بعد شہادت امام حسین تبھی سبھی پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ سلیمان ابن خرد خزائی کی قیادت میں توابین کے عنوان سے جنگ کی۔ یہ صحیح نہیں۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد مختار کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے ان سے کہا، اے پسر عبید، تم ہی نے تو ہمارے دشمنوں کی بیعت کی تھی۔ عمر ابن حریث ابن زیاد کے دربار تھا، اس نے مختار کے صفائی میں کہا کہ مختار نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو ابن زیاد نے مختار سے کہا کہ اگر یہ حریث کی گواہی نہ ہوتی تو تمہیں ہم قطعی طور پہ قتل کر دیتے۔ پھر مختار کو برا بھلا کہنے لگا، اور اس کے ہاتھ میں جو چھری تھی یا چھڑی تھی وہ اس سے مختار کو مارنے لگا۔ آپ کی پلکیں زخمی ہو گئیں۔ پھر حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اسی ہنگام میں میثم تمار بھی قید خانے میں تھے۔ مختار سے فرمایا، تم ایک دن خروج کرو گے اور دشمنوں سے انتقام خون حسین لو گے۔ جناب میثم تمار بھی غیب کی باتیں جانتے تھے، اور یہ شخص ابن زیاد جو ہم لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اسے بھی تم قتل کرو گے، اس کا کھڑا ہوا سر تمہارے قدموں پہ آئے گا۔ اس طرح مختار شہادت امام حسین کے وقت کوفے کے قید خانے میں تھے، اور جس وقت امام حسین کا سر کوفے میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا
تو ابن زیاد نے اپنی فتح مختار کو دکھانے کے لیے حکم دیا کہ قید خانے سے مختار کو لایا جائے، اور مختار نے اس مجلس میں شدید گریہ کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو ابن زیاد سے کہا میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ تمہارا نتیجہ بھی یہ ہو۔ ابن زیاد نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس کے مدعیوں نے صلاح دیا، مشورہ دیا کہ نہیں، مختار کو قتل نہ کرو، قید خانے میں واپس کرو۔ کتابیں بھری پڑی جناب مختار کے خلاف جو آوازیں بلند کر رہے ہیں، اس دور کے لوگ بھی جناب مختار کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ سوچیں کہ مختار کی شخصیت کیا ہے، قیام مختار کا آغاز کب ہوا، کس عالم میں مختار اسی طرح قید خانے میں رہے، ان کے سینے میں انتقام خون حسین جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اپنی بہن صفیہ جو عبداللہ ابن عمر کی زوجہ تھی، انہیں پوشیدہ طور سے خط لکھا کہ اپنے شوہر کو مجبور کرو کہ وہ یزید کو خط لکھ کر مختار کو آزاد کرے۔ یزید بھی مارا گیا۔ جب آزاد کیا ابن زیاد نے مختار کو تو شرط لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہ رہیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ مختار آزاد ہو کر کوفے سے حجاز چلے گئے۔ راستے میں ایک شخص جس کا نام معتص بن زہیر تھا، عراق کا نام ہی تھا، ملاقات کی، اس نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں کیا ہوا؟ مختار نے کہا ابن زیاد نے چھڑی سے مارا ہے جس کی وجہ سے پلکیں کٹ گئی ہیں، زخمی ہو گئی، خدا مجھے قاتل کرے اگر اسے قتل نہ کروں اور اس کے جوڑ کو نہ کاٹوں۔ انتقام خون حسین میں اتنے لوگوں کو قتل کروں گا جتنے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد قتل کیے گئے تھے، یعنی 70,000 افراد جناب یحییٰ کو جو بے جرم قتل کیا گیا تھا اس کی سزائیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ یزید بھی واصل جہنم ہو گیا۔ مختار کی کامیابی دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ مختار نے قید سے آزاد کیا اور اس کے بعد لشکر بنایا، ابن زیاد کو بھی واصل جہنم کر دیا، اور اس کے بعد ابن زیاد کا سر محمد حنفیہ کے پاس بھیجا۔ محمد حنفیہ اور امام سجاد کے پاس بھیجا، جس کے بعد امام اس وقت کھانا کھا رہے تھے، سجدہ شکر بجا لایا اور الحمدللہ الذی ادرک لی قاتل عدو جزع اللہ المختار خیرہ، تمام تعریف اس خدا مخلوق مخصوص ہے خدا کے لیے جس نے ہمارے دشمن سے انتقام لیا اور خداوند مختار کو جزائے خیر دے۔ سید سجاد کی دعا کے بعد کوئی ان کے اوپر بلیم حاصل نہ کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، ان کی توہین کر سکتا ہے؟ جس وقت ہمیں ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، میرے بابا کا سر اس کے پاس تھا، میں نے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ابن زیاد کا سر مجھے نہ دکھا دے۔ یہ تمنا تھی امام زین العابدین کی، تمنا کو پورا کیا ہے جناب مختار نے۔ مختار نے 18 مہینہ حکومت کی، 14 ربیع الاول سن 66 ہجری سے لے کر 14 رمضان 67 ہجری کے آخر میں 67 سال کی عمر میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب نے فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید کیا ہے۔ اس زمانے میں مصعب عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے حاکم بصرہ تھا۔ کوفے میں مختار کی قبر جناب مسلم بن عقیل کے روضے کے پاس ہے۔